سید الساجدین نے کن حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اللہ اکبر. 38 ہجری میں امام کی ولادت ہے. پہلے تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. 38 ہجری میں ولادت ہے, 95 ہجری میں امام کی شہادت ہے. یہ زمانہ جو امام کو ملا اس میں کہ 2 سال وہ ہیں کہ جو آپ نے اپنے دادا کے زمانے میں گزارے, ان کے زیر سایہ. اس کے بعد 10 سال امام حسن کے زیر سایہ, اور پھر باقی کا زمانہ امام حسین اپنے والد گرامی کے زیر سایہ آپ کا گزرا. مگر یہاں سے ذرا سا اگر آپ آگے بڑھیں کہ جن حالات میں امامت کی ذمہ داریاں سید الساجدین کو ملی ہیں, ان حالات میں کسی بھی امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا. عجیب عالم تھا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی. شہداء کے لاشیں میدان میں بکھرے ہوئے تھے, خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی, سیدانیوں کی ردائیں لٹ گئی تھیں, اور اس وقت عقیلہ بنی ہاشم شانہ ہلا کے پوچھ رہی تھیں کہ اے میرے لال بتاؤ, خیمے جل رہے ہیں, ہم جل کے خاک ہو جائیں یا اسی طرح باہر نکل جائیں. کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. کہا میرے لال سروں پہ چادریں نہیں ہیں. کہا پھوپھی اماں پھر بھی باہر نکل جائیے. یہ پہلا منصب امامت سنبھالنے کے بعد پہلا حکم شریعت تھا جو امام معصوم نے بیان کیا. کتنے نازک لمحات تھے. کیسا ایک انسان کے گھر میں ایک میت ہو جائے, کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دیکھیے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں مگر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہاں سارا گھرانہ راہ حق میں کٹ چکا ہے, سب اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں, اور کچھ یتیم بچے ہیں, کچھ بے سہارا خواتین ہیں. ان سب کی ذمہ داری ایک امام پہ ہے جو اس وقت بیمار بھی ہے اور بستر علالت پر بھی ہے. اور پھر یہاں سے اپنی ذمہ داری کو کیسے امام نے سنبھالا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ اس میدان کربلا سے لے کر میدان کربلا شام غریباں سے لے کر رہائی تک امام کا جو انداز آپ کو نظر آئے گا, پوری امام کی حیات طیبہ دیکھ جائیے, وہ انداز دوسری جگہ اس طرح نظر آپ کو نہیں آئے گا. یعنی یہاں جو بیمار بھی ہے, جو مظلوم بھی ہے, جو اتنے شہداء کا وارث بھی ہے, مگر اس کی شجاعت اگر آپ دیکھیں تو شجاعت جو یہاں نظر آئی, اس بات کو بھی پھیلا نہیں سکتا زیادہ, مگر بس اتنا سمجھ لیجئے یہاں جو شجاعت کس زمانے میں امام کی نظر آئی ہے, شام غریبہ سے لے کر اور رہائی تک, یہ شجاعت کا انداز ہر وقت یہ شجاعت موجود ہے, مگر کہیں شجاعت کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں صبر کے جوہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں کچھ اور تقاضا حکمت کا ہوتا ہے. لہذا ہر اعتبار سے امام اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. مگر یہاں کہ ایک ایسا بیٹا جس کا باپ شہید ہو چکا ہو اور اس کے سامنے اس کا سر نو کے نیزہ پہ ہو, وہ دربار میں کھڑا ہوا ہے تو کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے, کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. یہ شجاعت اس کے بعد موقع نہیں ملا امام کو دکھانے کا, مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ جسے زمانہ سمجھ رہا تھا کہ ہم قتل کر کے ان کو موت سے ڈرا سکتے ہیں, ہم انہیں خوف زدہ کر سکتے ہیں, زمانے نے دیکھ لیا کہ امامت کی حقانیت کیا ہوتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو صاحب ذوالفقار حسین سے میدان کربلا میں, حسین جیسے شجاع سے, کہ جو میدان کے اندر جب امام نے حملہ اولا کیا ہے تو عالم یہ تھا کہ یوں فوجوں کے درمیان اترے جاتے تھے کہ جیسے ایک تیراک پانی کی موجوں میں اترا جاتا ہے. اس طرح سے امام بڑھتے تھے, صفوں پہ صفیں الٹ رہی تھیں. راویوں نے لکھا کہ ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار نہیں چل رہی, یہ آسمان سے بجلی گر رہی ہے, یہ قوم کے اوپر قوم سمود پہ عذاب آ گیا ہے, یہ طوفان نوح ہے جس نے گناہگاروں کو گھیر رکھا ہے. ایک اکیلے حسین سب کو ایسے گھیرے ہوئے تھے کہ یہ محسوس ہوتا تھا آج کوئی باقی نہیں رہے گا. مگر اللہ نے اس شجاعت میں بھی علم, اس شجاعت میں بھی حکمت, کہ کسی نے 5واں امام سے سوال کیا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے دادا میدان کربلا میں جب جنگ کر رہے تھے تو کسی کے سر تک جا کے تلوار رک جاتی تھی, کسی کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے, کسی کو دیکھ کر چہرہ چھوڑ دیتے تھے, مولا ایسا کیوں تھا؟ امام رونے لگے اور فرمایا جس کی نسل میں بھی کوئی مومن نظر آتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے.
اس عالم میں کہ جہاں اتنے شہداء کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، وہاں بھی امام کو یہ خیال ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن ہے، لہذا اس کو نہیں مارنا، یہ عالم۔ مگر میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ایسی شجاعت کے ساتھ جو میدان میں جنگ کر رہا تھا، اس سے بھی دشمن بیعت کا تقاضا کر رہا تھا۔ یہاں بھی کہہ رہے تھے کہنے والے کہ حسین اب بھی بیعت کر لو، زندہ رہ جاؤ گے، مگر وہی لوگ جو سید الشہداء سے میدان کربلا میں باوجود شجاعت دیکھنے کے، باوجود تیغ دیکھنے کے، باوجود حملے دیکھنے کے، باوجود اس کے کہ الحذر الامان کی آوازیں بلند کر رہے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لو، مگر وہی لوگ تھے کہ جن کے سامنے ایک بیمار امام زنجیروں میں جکڑا ہوا سامنے قیدی بنا کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل حرم اسیر تھے، سروں پہ نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی میں جرت ہوئی ہو کہ کہو سید سجاد بیعت کر لو۔ اس لیے کہ کربلا کے بعد دشمن یہ سمجھ چکا تھا کہ امام سر دے سکتا ہے، ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سید الساجدین کہ جن کی شجاعت، جن کی ہیبت دربار کے اوپر ایسا طاری تھی کہ اب کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ کہے سید سجاد بیعت کر لو، بلکہ خود سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اے خطیب، تو نے اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جا کے، اس ممبر نما بلندی کے اوپر چڑھ کے جو کچھ بولا، تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اور پھر کہا کہ یزید مجھے اجازت دے کہ اب میں بولوں۔ اور دیکھیے جس نے اتنے لاشیں دیکھے ہیں، جس نے اتنے صدمے اٹھائے ہیں، جو اتنے داغ اٹھائے، وہ کس شجاعت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ہر قدم کے اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں، امام کی شجاعت کے جوہر آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہاں تقاضا تھا کہ امام اس شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ مگر میدان کربلا کے بعد اب حالات کیا ہیں؟ اب 35 سال تک امام کیا کرتے رہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اور اکثریت کا تصور کیا ہے؟ امام گریہ فرما رہے تھے، 35 سال تک امام رو رہے تھے، مگر یہ 35 سال اگر تاریخ اسلام سے نکال دیے جائیں تو آپ یقین جانیے اسلام میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔